آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک، اور میں آپ کے سامنے بصیرت میڈیا گروپ، ممبئی اردو نیوز اور آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک سے محمد ارشد فیضی۔ اس وقت میرے سامنے ملک کی عظیم ہستی اور ملک کے کئی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار، بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے امیر شریعت سابق، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت وہ متھلانچل کی سرزمین پر ہیں، اور متھلانچل کی سرزمین پر ایک مشہور بستی ہے ململ۔ وہاں وہ ایک 2 روزہ آل متھلانچل مسابقۃ القرآن الکریم کے پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے میڈیا ورکنگ کمیٹی سے بات بھی کی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں مولانا سے کہ آپ آل متھلانچل مسابقۃ القرآن الکریم ململ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پروگرام جو مدرسہ چشمہ فیض ململ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اسے آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور اس کی کامیابی کی آپ کس حد تک امید رکھتے ہیں؟ اور چونکہ اس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کا پیغام اس طرح کے پروگراموں سے ملک کے کونے کونے اور انسانیت کے ہر طبقے تک پہنچ پائے گا؟ جہاں تک تعلق اس پروگرام کا ہے، یہ اچھا پروگرام ہے، اور ماشاء اللہ مختلف علاقے سے طلباء مسابقے میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں اور مسابقے میں حصہ لے رہے ہیں، اور امید ہے کہ قرآن مجید کو بہتر طریقے پر، صحیح طریقے پر پڑھنے کا ذوق اس کی وجہ سے پھیلے گا اور ایک اچھی فضا بنے گی انشاءاللہ۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، اور بہار کی سطح پر امیر امارت شریعہ کے آپ امیر شریعت بھی ہیں۔ مسلم پرسنل لاء کا شروع سے ایک موقف رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عائلی مسائل کے تحفظ کے لیے کام کرتی رہی، لیکن دیکھا یہ جا رہا کہ اس وقت ملک کے کونے کونے میں جہاں غریب طبقہ یا دیہات میں لوگ بستے ہیں، وہاں لوگ مسلمانوں کے اپنے عائلی مسائل سے متعلق وہ ایسی واقفیت نہیں رکھتے جن کی بنیاد پر انہیں رہنمائی مل سکے، انہیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر گاؤں دیہاتوں سے بڑے بڑے مسائل اٹھتے ہیں، چاہے وہ مسلم پرسنل لاء سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہو یا جہالت کی بنیاد پر ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، جتنی بنیادی باتیں اٹھتی ہیں وہ گاؤں دیہاتوں سے اٹھتی ہیں اور ان کی ناواقفیت کی بنیاد پر۔ تو کیا اس کے لیے مسلم پرسنل لاء نے کوئی قدم اٹھایا ہے یا اس طرح سے ان کا کوئی لائحہ عمل تیار ہے کہ وہ مسلم پرسنل لاء کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والے ہر فرد تک پہنچا سکیں؟ یہ کوشش جاری ہے ایک عرصے سے، اور کام ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات ملک کے مختلف حصوں میں پڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا اور لوگوں کی ناواقفیت کم ہوگی۔ اس وقت ملک میں جو تعلیمی صورتحال ہے، تعلیمی پالیسیاں بھی ہیں الگ الگ، ان تعلیمی پالیسیوں پر حکومت کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نئے دور کی تعلیمی پالیسی سے متاثر ہو کر اور عصری درسگاہوں کی طرف مائل ہے، جس کا ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیر اخلاقی باتیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ شریعت سے دوری بھی ہے، وہ شریعت کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، شریعت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اس صورتحال سے ان کو نکالنے کے لیے اور ان کو دینی تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے، یا ماحول کے اس منظرنامے میں ان کو دینی اور عصری نظام تعلیم سے یکساں طور پر جوڑنے کے لیے، کیا تعلیمی کوئی مسلم پرسنل لاء کی ایسی پالیسی ہے جو اس سمت میں کام کر رہی ہے؟ تعلیم مسلم پرسنل لاء کا موضوع نہیں ہے۔ تو کیا اس سلسلے میں مسلم پرسنل لاء کوئی پیغام بھی دے سکتے ہیں کہ مسلمان اس صورتحال میں کون سا طرز عمل، چونکہ ظاہر سی بات ہے تعلیم نہیں ہوگی تو دین سے بیزاری ہوگی ہی، اور جب دین سے بیزاری ہوگی تو مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے بے اعتقادی پیدا ہوگی۔ تو کسی نہ کسی حد تک مسلم پرسنل لاء کا معاملہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے،
تو کیا آپ پیش رفت نہیں کریں گے تو مسلمانوں کو کوئی ایسا پیغام دیں گے جو اس صورتحال سے مسلمانوں کو نکال سکے، ان کے اندر احساس ذمہ داری ہو کہ ہم اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے کس حد تک تیار ہو سکتے ہیں؟ یہ کام ہم لوگ انفرادی طریقے پر کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بات آئی تھی جو ملک میں تعلیمی پالیسی ہے، ابھی خبر آئی تھی چند روز پہلے کہ اب سرکار نے ایک تعلیمی پالیسی بنائی ہے جس کے تحت پرائیویٹ اداروں کو بھی یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ سرکاری نصاب اپنے اسکولوں میں داخل کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب پرائیویٹ اداروں کو تعلیمی اپنے طور پر ہر اقلیت کو تعلیمی ادارہ قائم کرنے اور اپنے نصاب پڑھانے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی تعلیمی پالیسی آئی ہے، تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ابھی یو پی کے اندر ایسی کوشش کی گئی ہے کہ مدارس کے اندر سرکاری نصاب پڑھایا جائے گا جو قاعدے میں بالکل غلط ہے اور آئین کی بنیادی دفعات کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں اگر مسلمان قانونی لحاظ سے کوشش کریں تو کامیابی ملنے کی امید ہے۔ اگر جبراً اس چیز کو تھوپا جائے تو کیا مسلم پرسنل لا بھی اس میں آگے بڑھے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ قانونی لحاظ سے یہ غلط ہے۔ بات مسلم پرسنل لا کی ہے، مسلمانوں کے عائلی مسائل کی ہے، لیکن اس وقت ملک کی سطح پر جو سیاسی حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت گمبھیر ہے۔ سیاست دو قومی نظریے میں تقسیم ہے اور ان دونوں قومی نظریے کے حامل افراد بھی ہیں۔ آنے والے وقت میں کئی ریاستوں میں الیکشن بھی ہے اور مرکزی الیکشن بھی ہے۔ اس تمام تناظر میں چونکہ یہ ضرورت سوال کرنے کی اس لیے پڑ گئی ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انتخابات کے اوقات میں مسلم تنظیمیں جو ہیں، ظاہر سی بات ہے آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کی اکثریت اپنے رہنما پر یقین رکھتی ہے۔ یہ ایک خوشائند بات بھی ہے، وہ جو بھی اشارہ کر دیتے ہیں اس پر عمل کیا تھا، لیکن معاملہ یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر ایک ہی موقع پر ہمارے مختلف سیاسی رہنما الگ الگ بیان دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں کنفیوزنگ آ جاتی ہے۔ اس صورتحال سے ہم کیسے نمٹیں گے؟ کیا مسلم پرسنل لا یا بحیثیت آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یا امارت شریعہ کے امیر شریعت کی ہونے کی حیثیت سے، ظاہر سی بات ہے یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے، سیاست کا معاملہ ہے، لیکن اس حیثیت سے، اور دوسری بات یہ کہ آپ بہرحال ملکی سطح پر قابل قدر نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح کی کوئی پالیسی آپ بتلا پائیں گے کہ اس صورتحال سے الیکشن کے وقت میں مسلمانوں کو کس طرح نکالا جا سکے؟ مسلمانوں کی سیاسی بیداری ہی اس مسئلے کا حل ہو سکتی ہے۔ بیداری لانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیداری کی بات تو بہت ہوتی رہتی ہیں، ہمارے اکثر رہنما بیداری کی بات کرتے ہیں، لیکن بیداری کا طریقہ کیا ہوگا؟ آخر کس طرح بیداری لائی جائے، اس کا کیا طریقہ کار؟ گاؤں کی سطح تک لوگ جو سمجھدار اور مخلص ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں اور مضبوط سیاست کریں۔ جب ان کو عملی تجربہ ہوگا اور وہ نپٹیں گے معاملات و مسائل سے تو بیداری پورے طور پر آئے گی۔ آنے والے وقت میں اگر مرکزی الیکشن ہوتے ہیں، ہوں گے، قریب ہے، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اور الیکشن بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر لڑے جانے کا امکان زیادہ ہے، ایسے موقع پر اگر معاملہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے بارے میں سامنے آئے گی تو اس وقت دو بڑی پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس ہوں گی، اور یہ چونکہ یہی دونوں مرکزی پارٹی ہیں، اس وقت آپ مطلب کوئی اس طرح کا بیان دینے کی ضرورت آپ آئے گی جس کی وجہ سے مسلمان آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے کہ ہمارے رہنما کیا آواز لگاتے ہیں، تو آپ کن کی حمایت کرنا مناسب سمجھیں گے؟ میں الیکشن میں کوئی اپیل جاری نہیں کرتا ہوں، آج تک میں نے نہیں کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مختلف لوگ اپنی جماعتوں کی طرف سے ہو یا انفرادی طریقے سے ہو اپیل کرتے ہیں، لیکن اگلا الیکشن جو ہونے والا ہے اس میں شاید مسلمان اپنا طرز عمل متعین کرنے میں کسی بھی مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ ملک میں کئی بڑی پارٹیاں ہیں، جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس طرح کی اور بھی کئی پارٹیاں ہیں، تمام کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی ہے۔ کیا وقت آنے سے پہلے مل بیٹھ کر کوئی ایسی پالیسی طے کر لی جا سکتی ہے کیا کہ جو سیاست کے معاملات میں مسلمانوں کی مناسب رہنمائی ایک ساتھ کر سکے تاکہ آپسی اختلاف پیدا نہ ہو؟ جہاں تک ایک ساتھ کرنے کی بات ہے
مسلمان، میں نے کہا آپ نے پہلا سوال اس سے پہلے کیا تھا، اس کے لیے میں نے کہا کہ مسلمان اگلے الیکشن میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال، آخر سوال جسے سمجھ لیا جائے، اصل معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلم پرسنل لا کے نام لے کر، مسلم پرسنل لا کا نام لے کر بہت سارے لوگ مختلف موضوعات پر ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ پھر اس کی تردید مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں کو کرنی پڑتی ہے۔ آخر یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ کیا اس نوبت کے نہیں آنے کے آگے کوئی صورت ہے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے اور پابند بنایا جائے؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے بحیثیت ترجمان ملک کے عظیم ہستی فقیہ اللہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا سجاد نعمانی ترجمان بنے، تو کیا مسلم پرسنل لا کے حوالے سے، ان کی پالیسی کے حوالے سے بیان دینے کا اختیار انہی دونوں کے حوالے کر دیا گیا، یا اب بھی معاملہ آزاد ہے کہ کوئی بھی کسی موضوع پر بیان دے سکتا ہے؟ کبھی بھی کسی کو بیان دینے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بیان دیتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ جہاں تک تعلق ان دونوں حضرات کا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا خالد سجاد صاحب، مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب، یہ دونوں بورڈ کے ترجمان ہیں اور یہ بورڈ کی طرف سے بولنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اگر آج بھی پابندیوں کے بعد، جبکہ دو ہی آدمی کو ذمہ داری دے دی گئی ہے ترجمانی کی، تو ان پابندیوں کے باوجود بھی اگر آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا بیان جاری کر دیتا ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی پالیسی سے ٹکراتا ہو، تو ان کے متعلق کیا بورڈ کا قدم ہوگا؟ کیا ان کو مطلب ذمہ داریوں سے الگ کر دیا جائے گا، یا ان پر کوئی قانونی یا اخلاقی کارروائی بھی کی جائے گی؟ ابھی ایسا ہو نہیں رہا، اگر ہوگا تو کارروائی کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ میرے سامنے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی مونگیر تھے، جو آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک سے مخاطب تھے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میڈیا نیٹ ورک کو اتنا وقت دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔